السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہیں نماز میں بھی گندے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز کے رکعت تک بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ آخر یہ خیالات کیوں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے، اور یہ خیالات کب آتے ہیں؟ وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے خیالات فرشتوں کی جانب سے آتے ہیں، دوسرے خیالات شیاطین کی جانب سے آتے ہیں، اور تیسرے خیالات خود انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہج العابدین میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کا نام ملہم ہے، اور وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی وہ دعوت الہام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل پر ایک شیطان کو بھی مقرر کر دیا ہے، اور اس کا نام وسواس ہے، اور وہ اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، اور یہ جو اس کی دعوت برائی کی طرف ہے تو یہ وسوسہ ہے۔ اور انسان کی جو خود کی فطرت ہے تو وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچتے رہے، گناہوں سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ اگرچہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان اسے بہکاتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، ہم گناہ نہ کریں۔ لیکن اس سے جو ہے شیطان اتنا پریشر اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، اتنا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سارے گندے خیالات آتے ہیں تو آپ نماز کو جو ہے طویل کر دیں، آپ نماز کو طویل کر دیں، آپ سجدہ کو طویل کر دیں۔ جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کے شیطان خود بخود جو ہے پیچھا چھوڑ دے گا۔ جو نماز آپ 4 منٹ میں پڑھتے تھے، وہ نماز جو ہے آپ 8 منٹ میں پڑھے، اور اگر ایک بار نماز درست نہیں ہوتی ہے تو پھر دوسری مرتبہ اسی نماز کو پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان خود بخود آپ کے پیچھے چھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا کہ ہم اس کو تو نماز میں وسوسہ دے رہے تھے کہ وہ نماز کو نماز کو جو ہے چھوڑ دے اور نماز اس کی خراب ہو جائے، لیکن وہ ایک نماز خراب ہو رہی ہے تو پھر دوسری بار اسی نماز کو پڑھ رہا ہے، تو آپ کے پیچھے شیطان خود بخود چھوڑ دے گا۔ اور ہمارے کاندھے پر جو ہے 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا مہربان اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اسی وقت اس کی نیکی کو جو ہے داہنے کاندھے پر جو فرشتہ ہے کرامن، وہ جو ہے اسی وقت لکھ لیتا ہے۔ مثلا کوئی دین میں جو ہے ارادہ کیا کہ آج رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر وہ صبح جاگا تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، لیکن اس نے ارادہ کر چکا تھا، تو اس کے ارادے کی بنیاد پر اسے تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ دین میں ارادہ کر لیا کہ آج رات میں چوری کروں گا، تو اس نے جو ہے چوری کروں گا، جب تک چوری نہیں کیا ہے اس وقت تک جو ہے بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے جو برائی لکھتے ہیں، کیا برا آپ نے کیا، کیا گناہ کیا، تو جب تک آپ سے وہ کام سرزد نہ ہو جائے گا تب تک جو ہے وہ فرشتہ نہیں لکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے تو ترنت لکھ دیا جاتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرے تو ترنت ہمارے جو ہے برائی کو، گناہوں کو جو ہے نہیں لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے نماز میں جو ہے گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سجدہ کو جو ہے طویل کر دیں، آپ نماز کو طویل کر دیں، انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کے پیچھے چھوڑ دے گا۔ ایک پیر صاحب جو ہے اپنے مریدین کو نماز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اے میرے مریدون، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو،
تو ایک مرید کھڑا ہوا اور کہا حضور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز میں جو ہے گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اسی لیے ہم نماز کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا تم کھانا کھاتے ہو، کھانا میں مکھی بیٹھتی ہے؟ تو کہا ہاں بیٹھتی ہے۔ تو کیا تم اس کھانا کو پھینک دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں اس کھانا کو جو ہے کھا لیتا ہوں، مکھی کو جو ہے بھگا دیتا ہوں اور اس کھانا کو کھا لیتا ہوں۔ تو پیر صاحب مسکرا کر کہے کہ بیٹا جس طرح تمہارے لیے کھانا ضروری ہے، جس طرح تم مکھیوں کو جو ہے اپنے کھانا سے بھگا کر کھانا کھا لیتے ہو، نہ جانے وہ مکھی جو ہے کس گندگی سے اٹھ کر کے آ کر کے جو ہے آپ کے کھانا میں بیٹھی ہو، لیکن اس کھانا کو کھا لیتے ہو، اسی طرح سے جو ہے نماز بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر نماز میں تمہارے گندے خیالات آتے ہیں تو تم ان خیالات سے جو ہے بچو اور نماز کی پابندی کرو، نماز میں دل لگاؤ اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، تو یہ خیالات جو ہے تمہارے نہیں آئیں گے، شیطان تمہیں وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ جب تم یہ سب کام کرنے لگو گے تو شیطان خود بخود جو ہے تمہارے پیچھے چھوڑ دے گا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نماز میں آپ کی جو ہے گندے خیالات آتے ہیں تو آپ وضو مکمل اچھے طریقے سے بنائے، اور جب نماز پڑھنے لگے تو آپ کی رخ جو ہے یعنی آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ میں ہونی چاہیے، اور آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں، اس میں خود آپ غور و فکر کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن و دماغ میں جو ہے دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، دنیاوی چیزیں نہیں آئیں گی۔ دیکھیے شیطان کس کے پیچھے آتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ شراب کی بھٹی میں جو ہے شرابی موجود ہوتا ہے، ایسے بہت سارے جواری جو ہے ابھی موجود ہے، لیکن شیطان ان کے پاس نہیں جاتا ہے، شیطان اسے نہیں بہکاتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام وہ خود کر رہا ہے، شیطان اسے خوش ہے، شیطان جانتا ہے کہ وہ میرا ہی کام کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے لیے، اسی لیے شیطان جو ہے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ جو ہے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے شیطان جو ہے آپ کو بہکانا چاہتا ہے، اور جب آپ شیطان کے وسوسے کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، شیطان آپ کو بار بار بہکا رہا ہے، گندے خیالات پر بہکا رہا ہے، لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ ہمیشہ جو ہے گناہوں سے بچیں اور عبادت و ریاضت کریں۔ جو نماز آپ پہلے جو ہے یعنی 4 منٹ میں پڑھتے تھے، اب اگر گندے خیالات آ رہے ہیں تو وہی نماز کو 8 منٹ میں پڑھے، اور اسی نماز میں سجدہ کو طویل کر دے، اور آپ دل لگا کر جو نماز پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی، اور شیطان بھی دھیرے دھیرے سے آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اور اگر آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ جو ہے خیالات گندے آ رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے اچھا لگا ہوں، تو آپ اسے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار میں جو ہے شیئر کر دیں، اور میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔